الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اور میرے ملک کے غیور نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو اس حال میں عطا کیا کہ ہمارے ہوش و حواس بالکل درست ہے، ہماری عقل بالکل درست ہے، ہم صحت مند ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کا کرم، اللہ کا احسان مزید یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہماری عمر میں اتنا اضافہ کیا کہ ہم کو آخری عشرہ بھی مل گیا ہے۔ تو میرے دوستو، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا ہی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے، لیکن رمضان شریف کے آخری 10 دن اور آخری عشرہ یہ اس کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان وہ ایسے گزرتے تھے کہ ہر رات اللہ کے نبی بیدار رہا کرتے تھے، شب بیداری، ذکر میں مشغولیت، قرآن کی تلاوت اور بڑا مجاہدہ، امت کے لیے دعائیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے۔ لیکن آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت میں، شب بیداری میں اور ذکر میں اور بھی زیادہ مشغول ہو جاتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کیا کرتے تھے کہ جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں، بہت زیادہ مجاہدہ کیا ہے، بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگی ہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی آخری عشرہ عطا کیا ہے، ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حالت میں عطا کیا کہ ہم بالکل صحت مند ہیں۔ تو میرے بھائیوں سن لو، اگر ہم صحت مند ہوتے ہوئے بھی اللہ کے اس مہینے کی قدر نہیں کریں گے، اللہ کے اس دیے ہوئے تحفے کی ہم قدر نہیں کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے اور یہ ایک تحفہ دیا ہے کہ ہم اس وقت اللہ کو منا لیں، کہ ہم اس آخری عشرے میں پچھلے دن تو جو گزر گئے اس سے توبہ کریں، اور لیکن جو دن باقی ہیں ان کی ہم قدر کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، اور اس آخری عشرے میں خوب قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ایسے موقع پر جب کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ہمارا ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا لاک ڈاؤن کا شکار ہے، پوری دنیا ایک وبا سے گزر رہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہماری خطاؤں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھیجی گئی ہے۔ یہ اللہ کی ایک پکڑ ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے اور ایک سبق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کے سوا، اللہ کے دربار کے سوا ہمارے پاس کوئی دربار نہیں کہ جس کے سامنے جا کر ہم اپنا سر جھکائے، کہ جس سے جا کر ہم مانگے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا دربار نہیں ہے جو ہم کو اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نکال سکے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو یہ آخری عشرہ عطا کیا ہے جس کے اندر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اس آخری عشرے میں اپنی کمر کس لیا کرتے تھے اور خوب زیادہ عبادت کرتے تھے، اور عبادت کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی اپنے گھر والوں کو جگائے، جب کہ ہم اپنے گھروں کے اندر قید ہیں تو ہم خوب زیادہ اللہ کی عبادتیں کریں۔ اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو عبادتوں کا گہوارہ بنا دیں۔ آج اللہ نے ہم سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی کمی ہے۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے بلندیوں کا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی ترقی کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی اگر تم مومن بن کر رہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہمارا ایمان بالکل اعلیٰ درجے کا کمزور ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پستی میں چلے گئے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے دنیا کی بلندیوں کو کیسے پایا، صحابہ کرام نے دنیا کو فتح کیسے کیا، کہ صحابہ کرام نے پوری دنیا پر حکومتیں کی ہیں اور دنیا ان کے قدموں میں گر گئی، تو پھر کیا وجہ تھی؟ تو ہم اگر پہلے 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، 1400 سال پہلے زمانے میں جائیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا تھا، انہوں نے قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑا تھا، انہوں نے دامن رسالت کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ آج ہم نے جب اللہ کے نبی کا دامن چھوڑ دیا، اسلام کا دامن چھوڑ دیا، قرآن کا دامن چھوڑ دیا، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن نے ہم کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے، اور ہم وہی سب کر رہے ہیں جو شیطان ہم سے کروا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک طرف ہم عمل کرنے سے کتراتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور جو مشکل سا ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں والا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے۔ تو ایسے موقع پر چونکہ ایک پیغام اور دینا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے پورا ملک، تو ایسے موقع پر ہمارے ذہنوں میں ایک اور سوال گردش کر رہا ہے بہت زیادہ، کہ عید آنے والی ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہے کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھیں، عید کی نماز کا طریقہ کیا رہے گا، جبکہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، بھیڑ اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، تو ہم ایسے موقع پر عید کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ تو عید کی نماز کا طریقہ یہی رہے گا جیسے جمعہ کی نماز کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے ہم نے اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی ہے، اسی طریقے سے ہم عید کی نماز بھی پڑھیں گے۔ جو لوگ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں وہ مسجد میں پڑھیں گے، اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ عید کی نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کریں گے۔ عید کی نماز 2 رکعت واجب ہے، اور پھر اس کے بعد خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں خطبہ پڑھنے والا نہ ہو، خطبہ پڑھنا نہ جانتا ہو، تو وہ خطبہ نہ پڑھے، عید کی نماز پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور اگر کسی کے گھر میں عید کی نماز پڑھانے والا بھی نہیں ہے تو پھر وہ 4 رکعات نفل پڑھ لیں، جیسے چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اس پر بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ اللہ سے خوب مانگیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھیں وہ عید کی قضا نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم کو یہ بھی عمل کرنا ہے، اور دوسری طرف آخری عشرے کی بھی خوب قدر کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اور ملک کے امن و امان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، چونکہ تمام مسلمان، تمام مومن یہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو یا مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یقیناً تمام مسلمان کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی اور اس مہینے کے باقی دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایسے موقع پر ایک اور یہ سنت اللہ کے نبی کی رہی ہے کہ وہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی بھی ہم کوشش کریں
کہ اگر ہم مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتے ہیں بآسانی تو اعتکاف وہاں کریں، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بھی ہم اعتکاف کریں۔ گھر کی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے بھی آپ کے بعد اعتکاف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔